اس وقت ہم شاہی مسجد چترال پہنچ چکے ہیں اور اس مسجد کے خطیب مولانا خلیق الزمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم مولانا سے اس مسجد کے تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی مولانا صاحب، یہ مسجد کب تعمیر ہوئی؟ کتنے نمازی بیک وقت یہاں نماز ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہی مسجد چترال، اس کی بانی مبانی شجاع الملک مرحوم ہے۔ چترال پہلے ریاست تھا تو وہ ریاست کے والی تھے۔ وہ اور ان کی والدہ محترمہ جب دہلی گئے تو وہاں کے جامع مسجد دہلی کو دیکھ کر انہوں نے وہاں ہی یہ خواہش کی تھی کہ چترال میں بھی اس جیسی مسجد بنائی جائے۔ تو جب وہ واپس آئے تو اس وقت ریاست کے پاس، اسٹیٹ کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، تو ان کی والدہ محترمہ نے اپنے زیورات بھیج دی اور انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی آغاز کر دی۔ اور 1919 میں اس کا بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ 1924 میں تیار ہوا، کوئی 6-7 سال کے عرصے میں 7 لاکھ روپے اس پر خرچ آئے ہیں۔ وہ 6 کنال پر مشتمل یہ اراضی ہے۔ 3 سے 4 ہزار نمازی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 5 وقت کے نمازوں میں 1500، 2000، 2500 تک لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہی مسجد چترال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ریاست کے زمانے سے لے کر آج تک اسی مسجد کے اندر تمام مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دارالعلوم چترال ہے جو کہ 1952 سے یہاں قائم ہے۔ یہاں کے فضلاء جو ہے وہ مساوی MA ان کو ہم سند جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ قرآن کریم حفظ بھی کیا جاتا ہے، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس مسجد کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ریاست کے زمانے میں یہاں پہ باقاعدہ عدالت یہاں ہوا کرتے تھے میزان شریعت کے نام سے۔ یہاں پہ میراث کے فیصلے ہوتے تھے، قصاص کے فیصلے ہوتے تھے، یہاں پہ حدود جاری ہوا کرتے تھے۔ مولانا صاحب، شاہی مسجد چترال جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ 3ری 4تھی پیری کی خطابت اور امامت آپ کے خاندان میں ہی ہے۔ تو آپ بتائیں گے سب سے پہلے آپ کے خاندان میں کون تھے جنہوں نے امامت اور خطابت کی اور یہ سلسلہ اب تک آپ کے پاس ہے؟ میرا جو فیملی ہے الحمدللہ، میں کاکا خیل ہوں، سادات فیملی سے میرا تعلق ہے، اور ریاست کے زمانے سے الحمدللہ ہم کوئی 250-300 سال سے شاہی خاندان کے امام رہ چکے ہیں۔ اور جب سے یہ مسجد بنی ہے اسی وقت سے الحمدللہ ہم اس کی مسجد کی خطابت سنبھال کے آ رہے ہیں۔ میں کوئی 3را یا 4تھا بندہ ہوں الحمدللہ۔ 1991 سے میں اس مسجد کے خطیب ہوں۔ اور اس کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس کی جو میٹیریل ہے اس میں سیمنٹ کا استعمال نہیں ہے، سریے کا استعمال نہیں ہے۔ یہ بکری کے بال، انڈے اور چونا وغیرہ یہ مکس کر کے اس کے لیے گارا بنایا گیا تھا۔ الحمدللہ یہ اتنے مضبوط ہے کہ اس کو اب توڑا نہیں جا سکتا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کا وہ سارا نظام بھی جاری ہے اور MA تک کی ڈگری دی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ MA تک کی ڈگری یہاں پر دیتے ہیں، اس میں جدید علوم بھی ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ وہ عملی زندگی میں جب جائیں تو وہ اس میں بھی ان کو استفادہ ہو؟ دینی مدارس خالص اسلامی مدارس ہیں، اور یہاں پہ صرف قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں یا بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ البتہ یہ بچے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں داخل ہو کے جو بھی پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ میٹرک پاس ہو کے آ جائیں۔